بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 69۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلے سے جو تھے وہ اس پر کہو قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہو اللہ کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، دکھاتے ہیں جسے چاہتے ہیں راہ سیدھی۔ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، اور اس طرح بنایا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہوں رسول تمہارے لیے گواہ نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو جو تھے آپ اس پر، مگر تاکہ جانیں ہم کون پیروی کرتا ہے رسول کی اس سے جدا کر کے جو پلٹ جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ اپنی ایڑیوں پر وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک تھی یہ بات البتہ بھاری مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں تھے اللہ کہ ضائع کرتے تمہارے ایمان کو۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً نہایت شفیق۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً نہایت شفیق بڑے مہربان ہیں۔ نمبر 6، بنی اسماعیل کا اصل قبلہ کعبہ شریف ہے، بیت المقدس عارضی قبلہ تھا، اور تحویل کی حکمتیں۔ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیے ہیں، اول کو بنی اسماعیل کے لیے اور دوم کو بنی اسرائیل کے لیے قبلہ بنایا ہے۔ اول سارے عالم کے لیے قبلہ ہے اور دوم صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ سورۃ آل عمران آیت 96 میں بیت اللہ کے تعلق سے ہے ہدی للعالمین، اور وہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر اس کا ظہور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا، پھر 40 سال کے بعد بیت المقدس۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کون سی مسجد زمین میں سب سے پہلے رکھی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ انہوں نے پوچھا دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی؟ فرمایا 40 سال۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ میں لائے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ دونوں مسجدیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی ہیں اور دونوں کے درمیان 40 سال کا فصل ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کی، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو شاندار بنایا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو شاندار بنایا، مگر بیت المقدس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے اور اس کو اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کا قبلہ بنایا۔ 6 جہات کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، جس جہت کو چاہیں قبلہ مقرر کریں۔ ہجرت سے پہلے قبلہ بیت اللہ تھا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ حکم وحی غیر مطلوب سے دیا تھا، چنانچہ مسلمان 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا۔ یہ حکم وہی مطلوب سے آیا تھا، بس یہود نے اعتراض کیا کہ اب بیت المقدس میں کیا خرابی آ گئی جو اس سے منہ پھیر لیا۔ یہ محض مذہبی تعصب ہے، بیت المقدس انبیاء کا قبلہ ہے، اس کو چھوڑنا محض ہماری یہود کی عداوت و حسد کی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی اسماعیلی پر مبعوث فرمائے گئے تھے، اس لیے آپ کی امت کا قبلہ بیت اللہ ہے اور بیت المقدس کو عارضی طور پر قبلہ بنایا تھا۔ اور اس میں ایک مصلحت تھی، مگر اعتراض کرنے والوں کو تو اعتراض سے مطلب تھا، چنانچہ وہ کیا گیا
بس اللہ تعالیٰ نے ان کا حاکمانہ جواب دیا، فرمایا ابھی بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مشرق اور مغرب یعنی ساری جہاد اللہ کے لیے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ یہ حاکمانہ جواب ہے کہ شخص جہاد اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں اور ان کو مالکانہ اختیار ہے جس سمت کو چاہیں قبلہ مقرر کریں، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے، اور وہ جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ اس میں بیت اللہ کی افضلیت کی طرف اشارہ ہے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ جاہلانہ اعتراض۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے کس چیز نے ان مسلمانوں کو پھیر دیا ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے، یعنی بیت المقدس سے۔ حاکمانہ جواب، کہو مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، جسے چاہتے ہیں وہ راہ راست دکھاتے ہیں۔ تعویل قبلہ پر اعتراض کے حکیمانہ جوابات۔ پہلی حکمت بیت المقدس کو عارضی قبلہ اس لیے بنایا تھا کہ اس امت کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنا تھا۔ اس امت کا اصل قبلہ بیت اللہ ہے، مگر ہجرت کے بعد عارضی طور پر بیت المقدس کو قبلہ بنایا تاکہ اس امت کے مزاج میں اعتدال پیدا ہو، تعصب و دشمنی دلوں سے نکل جائے، تاکہ وہ قیامت کے دن انبیاء کے حق میں اور ان کی امتوں کے خلاف گواہی دے سکیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء کی بڑی تعداد بنی اسرائیل میں سے ہے جن کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ پس جب اس امت کے لیے عارضی طور پر بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو اس امت کو بالیقین بیت المقدس سے لگاؤ ہو گیا، اور اس کے واسطہ سے بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ اور ان کے امتوں کے ساتھ بھی لگاؤ ہو گیا۔ ان کے ساتھ مذہبی تعصب اور دشمنی باقی نہیں رہی، جیسی دشمنی یہود و نصارہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ بات اس امت میں انبیاء بنی اسرائیل اور ان کی امتوں کے تعلق سے نہیں ہے، اور اس امت کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس لیے پیش ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں نبیوں کے اور ان کے امتوں کے مقدمات پیش ہوں گے، اور یہ امت انبیاء کے حق میں اور ان کی امت دعوت کے خلاف گواہی دے گی، اور گواہوں کے لیے شرط ہے کہ مدعی سے اس کا غایت درجہ محبت کا تعلق نہ ہو۔ چنانچہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں، اور یہ بھی شرط ہے کہ مدعا علیہ سے بغض و عداوت بھی نہ ہو۔ چنانچہ اگر گواہ کے بارے میں مدعا علیہ ثابت کر دے کہ اس کے اور گواہ کے درمیان بغض و عداوت چلی آ رہی ہے تو اس مدعا علیہ کے خلاف اس کی گواہی معتبر نہیں۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ اس امت کو غایت درجہ محبت تو اپنے نبی سے ہے اور دیگر انبیاء سے محض محبت و تعلق ہے، اس لیے ان کے حق میں اس امت کی گواہی معتبر ہوگی، اور ان کی امتوں سے بھی عداوت و دشمنی نہیں، کیونکہ ان کے انبیاء کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے ان کے خلاف بھی اس امت کی گواہی معتبر ہوگی۔ چنانچہ میدان قیامت میں امتیں جو گواہوں پر جرح کریں گی تو یہ کریں گی کہ یہ لوگ ہمارے زمانہ کے نہیں، ان کو ہمارے احوال کی کیا خبر۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ امت ہماری دشمن ہے، اس لیے ان کی گواہی معتبر نہیں۔ یہ وہ حکمت ہے جس کے پیش نظر بیت المقدس کو عارضی طور پر قبلہ بنایا گیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یوں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بنو اور رسول تمہارے لیے گواہ بنیں۔ دوسری حکمت بیت المقدس کو عارضی طور پر قبلہ بنانے سے مومنین کا امتحان مقصود تھا۔ اس امت کا اصل قبلہ کعبہ شریف تھا، اور ہجرت کے بعد چند روز کے لیے جو بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا وہ امتحان کے لیے تھا کہ کون تابعداری پر قائم رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے، اور امتحان اس چیز کے ذریعے ہوتا ہے جو نفس پر شاق ہو۔ روایات میں ہے کہ بعض لوگ مرتد ہو گئے، انہوں نے کہا عربی نبی اور قبلہ یہود کا یہ کیا بات ہوئی، اور یہود نے کہنا شروع کیا کہ محمد ہمارے دین کے قریب آ رہے ہیں، وہ جلد یہودیت قبول کر لیں گے۔ اس سے بھی مسلمان پریشان ہوئے، مگر ان کی اکثریت سمعاً و اطاعتاً کہہ کر بخوشی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتی رہی۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله۔ ترجمہ، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ تھے مگر اس لیے کہ ہم جانیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے، اور بے شک یہ بات یقیناً بھاری تھی مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے راہ راست دکھائی۔ فائدہ: اللہ لنعلم میں ایک مشہور اشکال ہے، اس سے علم باری کا حادث نیا ہونا سمجھ میں آتا ہے، جبکہ اللہ کا علم ازلی قدیم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی تمام صفات متشابہات ہیں، صفات ذاتیہ بھی متشابہات ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں یہ بات بیان کی ہے، رحمۃ اللہ الواسعہ
جلد 1 صفحہ 643۔ پس صفت علم بھی صفت متشابہ ہے، اور متشابہات کو ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے، پوری طرح ان کو نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ یہ در حقیقت بندوں کے صفات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بیان کے لیے اختیار فرمایا ہے، نیز بندوں کے محاورات کے مطابق استعمال کیا ہے، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد تخت نشین ہوئے، یہ بندوں کا محاورہ ہے، کہ فلاں بادشاہ گزر گیا، اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، یعنی اس نے ملک کا کنٹرول سنبھالا۔ اسی طرح لنعلم بھی بندوں کے محاورات کے مطابق فرمایا ہے، پس حدود سے علم کا شبہ نہ کیا جائے۔ یہود کے پیدا کیے ہوئے ایک خلجان کا جواب۔ جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف تحویل ہوئی تو یہود نے کمزور مسلمانوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالا کہ جو لوگ بیت المقدس کے قبلہ مقرر ہونے کے بعد مسلمان ہوئے اور تحویل قبلہ سے پہلے وفات پا گئے یا شہید ہو گئے، انہوں نے ایک نماز بھی اصل قبلہ کی طرف نہیں پڑھی، یہ ان کا کیا ہوگا؟ ان کی تو سب نمازیں ضائع ہو گئیں، پھر وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ آخر آیت میں اللہ پاک نے یہ خلجان دور کیا کہ جنت تو حقیقت میں ایمان کا صلہ ہے، نماز وغیرہ طاعات پر دخول جنت موقوف نہیں۔ بس اول تو ان کی بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازیں محفوظ ہیں، کیونکہ اس وقت وہی قبلہ تھا۔ جیسے غزوہ احد میں بعض صحابہ شراب پی کر میدان میں اترے اور شہید ہو گئے تو کوئی بات نہیں، شراب اس وقت حلال تھی۔ ثانیاً اگر یہود کی بکواس مان لی جائے تو ان کے ایمان پر تو کوئی حرف نہیں آیا، ان کا ایمان تو محفوظ ہے، وہ کیسے ضائع ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، وہ ضرور ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ وما كان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے مگر تمہارا ایمان کو ضائع کریں، بے شک وہ لوگوں پر بڑے شفیق بڑے رحیم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، پس ضرور پھیریں گے ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرہ، پس پھیر لیں آپ اپنا چہرہ جانب مسجد حرام کے، اور جہاں بھی ہو تم پس پھیر لو اپنے چہرے اس کی جانب۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک جو لوگ دیے گئے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہیں اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور بخدا اگر آئیں آپ ان کے پاس جو دیے گئے آسمانی کتاب ہر نشانی کے ساتھ نہیں پیروی کریں گے وہ آپ کے قبلہ کی۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور نہیں ہیں آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلہ کی۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہیں ہیں ان کے بعض پیروی کرنے والے بعض کے قبلہ کی۔ ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين، اور بخدا اگر پیروی کریں آپ ان کی خواہشات کی بعد آپ کے پاس آنے علم کے، بے شک آپ تب تو ناانصافوں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو دی ہم نے ان کو آسمانی کتاب پہنچاتے ہیں وہ اس کو جیسے پہنچاتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو۔ وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، اور بے شک ایک جماعت ان میں سے البتہ چھپاتی ہے وہ حق بات کو، درا حال ہے کہ وہ جانتے ہیں حق بات۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق بات تیرے رب کی طرف سے ہے پس ہرگز نہ ہو تم شک کرنے والوں میں سے۔ مختصر ترقیب۔ تقلب باب تفاعل الٹنا پلٹنا بار بار پھرنا۔ لنولین مضارع جمع متکلم لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، تولیتاً مصدر، کاف ضمیر مفعول
ہم ضرور پھیریں گے جملہ ترضا قبلتاً کی صفت ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہر جگہ مسجد حرام کی طرف نماز پڑھیں۔ اس امت کا اصل قبلہ کعبہ شریف ہے، بیت المقدس کو عارضی قبلہ بنایا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اصل قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آئے۔ یہ بات عربوں کے ایمان کے لیے مفید تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید فرشتہ وہی لے کر آ رہا ہو، جیسے آدمی کو کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو بار بار اس کی راہ تکتا ہے۔ چنانچہ بنو سلمہ کی مسجد میں آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھا چکے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور آپ نمازیوں کے ساتھ کعبہ شریف کی طرف گھوم گئے اور باقی 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف ادا کیں۔ کعبہ شریف بیت المقدس سے مخالف جانب تھا، پس رخ کی تبدیلی کے لیے نماز میں جو چلنا پڑا وہ تشریع قانون سازی کے وقت کی ترخیص سہولت تھی۔ فائدہ، کعبہ ہی دراصل مسجد حرام ہے، حرام بمعنی محترم ہے۔ پہلے کعبہ کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی، وہی مسجد تھی، پھر قریش نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے کعبہ کا ایک دروازہ کر دیا۔ پہلے کعبہ کے آمنے سامنے دروازے تھے اور اس ایک دروازہ کو بھی 2-2.5 میٹر اونچا کر دیا تاکہ جس کو چاہیں داخل ہونے دیں، پس لوگ باہر نماز پڑھنے لگے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ ترجمہ، بے شک ہم بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ پھیرنا دیکھ رہے ہیں، پس ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیریں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ پس لیجئے آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ لوگ جہاں کہیں ہوں اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیریں۔ اہل کتاب تحویل قبلہ پر اعتراض کریں تو کرنے دیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ برحق قبلہ ہے۔ اہل کتاب کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ بنی اسماعیل کا قبلہ بیت اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے لیے یہ گھر تعمیر کیا ہے، اور بیت المقدس بنی اسحاق کے لیے تعمیر کیا ہے۔ پھر بھی وہ تحویل کے حکم پر اعتراض کریں تو کرنے دیں، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے بے خبر نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کتنے ہی دلائل سے کعبہ کی افضلیت ثابت کریں، وہ تسلیم نہیں کریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے، پس آپ ان کے مفضول قبلہ کی پیروی کیوں کریں؟ یہود و نصارہ خود تو بیت المقدس کے قبلہ ہونے پر متفق نہیں، ایک اس سے مشرق کی طرف منہ کرتا ہے، دوسرا مغرب کی طرف۔ پس اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں جبکہ آپ کے پاس وہی آ چکی ہے، تو اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی؟ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور جن لوگوں کو آسمانی کتاب دی گئی وہ بالیقین جانتے ہیں کہ وہ تحویل برحق ہے اور ان کے پروردگار کی جانب سے ہے، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان حرکتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور بخدا اگر لے آئیں آپ ان لوگوں کے سامنے جو آسمانی کتاب دیے گئے ہیں سارے ہی دلائل کعبہ کی افضلیت کے، پھر بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی اسلام قبول نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ ان کو مایوس کیا کہ اب پھر بیت المقدس کی طرف نماز میں رخ کرنے کا سوال ہی نہیں، اور نہ ان کے بعض کے قبلہ کی پیروی کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے گھر کی خبر لیں اور دونوں بیت المقدس کے قبلہ ہونے پر متفق نہیں۔ اور بخدا اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں اور بیت المقدس کی طرف رخ کریں اور آپ کے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد، یعنی تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد، تو یقیناً آپ ناانصافوں میں سے ہوں گے جس کی آپ سے قطعاً توقع نہیں۔ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح آدمی بہت سے لڑکوں میں سے اپنے لڑکے کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے۔ آپ کے اوصاف، جائے ولادت، مقام، ہجرت اور آپ کے قبلہ کا ان کو بخوبی علم تھا۔ تورات و انجیل میں باوجود تحریفات کے اب تک یہ باتیں بکثرت موجود ہیں کہ کوئی انصاف پسند یہودی یا عیسائی اس کا انکار نہیں کر سکتا، مگر اس امر حق کو بعض تو ظاہر کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اور بعض چھپاتے ہیں گویا وہ جانتے ہی نہیں، مگر ان کے اخفاء سے کیا ہوتا ہے؟ حق بات اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، قبلہ کا معاملہ کلیئر کر دیا ہے، پس مسلمانوں کو قبلہ کے معاملہ میں ذرا تردد نہیں ہونا چاہیے۔
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ ترجمہ: جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتاب دی ہے وہ ان کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچان لیتے ہیں، اور ان کی ایک جماعت حق بات کو چھپاتی ہے درا حالانکہ وہ جانتے ہیں بیت اللہ کا قبلہ ہونا برحق بات ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ امت کو سنایا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔